دیکھیے بڑا فوجی آپریشن تو پچھلے 15 دن سے وہاں جاری ہے. یہ تو منی پور میں صورتحال جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ کل وہاں پر فوج کے ایک میجر سمیت 16 سولجرز کو وہ جو وہاں پر آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے. 4500 افراد کو وہ قتل کیا جا چکا ہے اور 1500 جو ہیں وہ اس وقت بھارت کی جیلوں میں ہیں. کہ اس وقت انڈیا پر 4 ایڈیٹس کا جو ٹولہ ہے وہ قابض ہے، جس میں نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ، امیت شاہ اور مودی کا سلامتی کا مشیر اجیت کمار ڈوول. السلام علیکم، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکبر. ناظرین، جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی کہ بھارت منی پور کی جو صورتحال ہے انتہائی زیادہ خراب ہو چکی ہے. منی پور کے حوالے سے جو تاریخی حیثیت تھی، تاریخی بیک گراؤنڈ تھا، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اس ٹائم پہ اگر منی پور کے حوالے سے بات کریں تو منی پور میں آزادی کے جو اعلانات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ بند ہے، فوج کی تعیناتی جو ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، مکمل کرفیو کا نفاذ ہے وہاں پر. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جناب. سر بتائیے گا کہ منی پور میں ہم نے تاریخی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ جو تنازعات ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. اگر اب موجودہ صورتحال کی بات کریں تو وہاں پر منی پور کے حوالے سے جو آزادی کے اعلانات ہیں سوشل میڈیا پر یا پھر وہاں پر یہ ہو رہے ہیں تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں انڈیا کی، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ ہمارا بہت بڑا ان کے حکمران ہمیشہ دیرینہ طور پر دشمن رہے ہیں اور 1947 سے ہی ان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو انڈو کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن میں آج انڈیا کے تقریباً 1 ارب 40 کروڑ عوام سے معذرت کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس وقت انڈیا پر 4 ایڈیٹس کا جو ٹولہ ہے وہ قابض ہے، جس میں نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ، امیت شاہ اور مودی کا سلامتی کا مشیر اجیت کمار ڈوول. مطلب ان کے جو اقدامات ہیں انہوں نے، اور پھر راہ کو جس طریقے سے یہ استعمال کر رہا ہے امیت شاہ، اس نے انڈیا کا پوری دنیا میں ایک طرح سے سفارتی طور پر جنازہ نکال دیا ہے. اس کی دیگر بہت ساری وجوہات بھی ہیں جو ہم یہاں ڈسکس اکثر کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج چونکہ موضوع جو ہے یہ منی پور ہے تو منی پور میں صورتحال جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ کل وہاں پر فوج کے ایک میجر سمیت 16 سولجرز کو وہ جو وہاں پر آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں انہوں نے یرغمال بنا لی ہے، جس پہ امیت شاہ نے ایک دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں رہا نہیں کیا گیا تو جس علاقے میں ہمیں شک ہے وہاں کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مطلب وہاں بمباری کر کے ساروں کو پھڑکا دیں گے یا کیا کریں گے. یہ صورتحال ہو چکی ہے اور وہاں پر روزانہ کوئی 60-70 لوگ جو ہیں ان کا قتل ہو رہا ہے اور وہاں آگ لگی ہوئی ہے. تو اس صورتحال کے تناظر میں یہ اسی 7 فروری کو باقاعدہ لندن میں وہاں پر انہوں نے ایک آزاد منی پور کی کونسل بھی قائم کی ہوئی ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کنگ لشمبا سناجوبا جو وہاں کا کنگ ہے، مہاراجہ ہے، تو اس کے بہاف پہ جو ایک آزاد کونسل تشکیل دی گئی، آزاد منی پور کی کونسل تشکیل دی گئی ہے اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں. لندن میں انہوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی جس میں انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی درخواست کی، اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے بھی درخواست کی کہ منی پور کے اندر جو لوگوں کا وہاں پہ قتل عام ہے اس کو رکوانے کے لیے آپ ہماری آزاد حیثیت کو یا آزاد ریاست منی پور کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کریں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ راہ جو ہے یہ ملوث ہے وہاں پر قبائل کے درمیان دنگے اور فسادات کرانے میں، جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے اور گھروں کو بھی جلایا جا رہا ہے. اس میں راہ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں پر بد امنی برقرار رہے اور اسی بد امنی ہی کی آڑ میں پھر بھارتی جو وہاں پر ناجائز قابض فوج ہے وہ پھر معصوم لوگوں کو ان کا قتل کرتی ہے. انہوں نے بتایا کہ صرف 2 برسوں میں 4500 افراد کو وہ قتل کیا جا چکا ہے اور 1500 جو ہیں وہ اس وقت بھارت کی جیلوں میں ہیں. تو سر اس میں اگر ہم بات کریں منی پور کی جو صورتحال ہے تو وہاں پر اتنی زیادہ فوج بھی تعینات کی گئی ہے تو حالات پھر بھی انڈیا کے کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے؟ پھر بھی ان کے فوجی کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ ان کے کانوائے کے اوپر حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے باقاعدہ ایک راستہ دیا ہوا تھا، بلکہ اس میں وہاں انڈیا نے ایک سڑک بھی تعمیر کی تھی جو مغربی بنگال سے اس کو کراس کرتے ہوئے تری پورہ میں اگرتلہ تک جاتی تھی. لیکن جب انقلاب آیا وہاں پہ انہوں نے نہ صرف وہ سڑک بلاک کر دی بلکہ اس کے جو
دیگر راستے تھے اس کو اس طریقے سے رکاوٹیں پیدا کی کہ اس کو دوبارہ سڑک کی بحالی میں بھی اگر وہ بنگلہ دیش چاہے اور انڈیا چاہے تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن اس کے امکانات نہیں ہیں۔ اب اس کے لیے منی پور تک پہنچنا جو ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ ایک جو اپنا چکن نیک کا ان کا علاقہ ہے جہاں وہ 20-25 کلومیٹر چوڑا ہے اور وہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ پہلے وہ فوج جو ہے وہ آسام جاتی ہے، وہاں سے پھر ناگالینڈ جائے گی اور اس کے بعد وہ منی پور تک پہنچتی ہے، تو بڑا طویل سفر ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر آلریڈی فوج جو ہے پہلے سے بہت زیادہ تعینات ہے اور مزید فوج کے دستے جو ہیں وہ ناگالینڈ اور آسام سے وہاں بھیجے گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آسام کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے اگر وہ فوج زیادہ تعداد میں نکالتے ہیں تو وہاں بھی فسادات جو ہے وہ ایسی عقل اختیار کر سکتے ہیں جو باقاعدہ جو ہے ان کے لیے آزادی کا راستہ آسان کر سکتی ہے۔ تو سر میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ منی پور کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ بھارت کے دوسرے علاقے جو ہے انہیں بھی متاثر کر سکتی ہے اور کن کن علاقوں کو متاثر کرے گی؟ دیکھیے اس میں یہ جتنی 7 ریاستیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری آزاد حیثیت جو ہے برقرار کی جائے۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ 14 اگست 1947 کو انہوں نے آزاد ریاست کا اعلان کر دیا تھا جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری وہاں پر ایک حکومت جو ہے وہ بھی بنا دی گئی تھی، لیکن دسمبر میں انڈیا نے اپنی فوجیں داخل کی اور منی پور پر اپنا قبضہ کر لیا اور اس کا ایک الحاق جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیا گیا بہت سارے حقوق کے ساتھ۔ لیکن ان حقوق کے ساتھ ہی انہوں نے 1956 میں ایک ایکٹ پاس کیا جس میں فوج کو اختیارات دیے گئے کہ وہ وہاں پر باغیوں کو اگر قتل کرتے ہیں، وہاں کی خواتین کو ریپ کرتے ہیں یا جو بھی ظلم کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی بھی انڈیا کی کسی عدالت میں بھی کیس نہیں چلایا جا سکے گا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ وہاں پر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے تحت ہمارے بہت سارے لوگ جو قتل ہوئے ہیں ان کے کیس جو ہیں کئی برسوں سے سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، ان کا جو ہے التوائی کے شکار ہیں ان کے جتنے کیسز ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی یا منی پور کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دینا چاہتی۔ جب یہ صورتحال ہے تو آپ خود سوچئے کہ وہاں پر امن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر امن تو ہے ہی نہیں، لیکن ساتھ ہی وہاں پر اس وقت جس طریقے سے انہوں نے آزادی کا اعلان کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب جو ہے ہم مزید جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بڑی الارمنگ سی بات ہے۔ اور پچھلی دفعہ جب آپ کے ساتھ یہیں پروگرام ہوا اس کے بعد انڈیا کے اندر جس طریقے سے وہ ہمارے خلاف ایک باقاعدہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس طریقے کی رائے دی کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ خبر لے آئے ہیں، لیکن انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر ان کی پریس کانفرنس کی یہ جو 7 فروری کو کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی موجود ہے، ان کی اپنا باقاعدہ اس کا ٹیکسٹ بھی موجود ہے، تو دیکھا جا سکتا ہے یہ کوئی اختراع نہیں ہے، یہ ایک ایڈیٹ جو انہوں نے اوپر کنٹرول حاصل کر لی ہے جن میں عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ اب راہ کا دیکھ لیں، راہ بری طریقے سے پھنس چکی ہے، راہ بری طریقے سے اس طریقے سے پھنس چکی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کینیڈا میں نجار کو قتل کیا، پھر امریکہ کے اندر جو ہے وہ اپنا گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی کوشش کی، منصوبہ بنایا، انڈیا نے ان کے وہاں ثبوتوں کے ساتھ راہ کے بہت سارے لوگ جو ہے ایجنٹ جو تھے وہ گرفتار کر لیے، اور ان کا جو وہاں پہ ایک جو سیکٹر کمانڈر تھا جو یورپ کو لک آفٹر کرتا تھا وہ پھر انڈیا ہی میں تھا، وہ بھاگ کر انڈیا آ گیا، تو اس وقت اس کو ایک کرمنل کورٹ کے تحت انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے صرف اس لیے کہ امریکہ اس کو طلب نہ کر لے۔ یہ راہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی ماسکو کی طرح یا تیل ابیب کی طرح یا اپنا واشنگٹن کی طرح ان کو اختیار ہے کہ جہاں چاہیں دنیا میں جو مرضیاں کرتے رہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ملک اگر کسی بھی جگہ اس طرح کا کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے نشان نہیں چھوڑتے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے ان ایڈیٹس کی کہ انہوں نے پاکستان میں بھی جو کچھ چند لوگوں کو قتل کرایا تھا راہ کے ذریعے، انہوں نے اپنے میڈیا پر بڑے دھڑلے سے اس کا اعلان کیا کہ ہاں جی ہم نے یہ کرایا ہے، اور پھر باقاعدہ ان کے اپنا راج ناتھ سنگھ کی دھمکیاں موجود ہیں جو سکھ ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں یا بھارت سے باہر رہتے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو کچھ نجار کے ساتھ کیا تھا۔ تو صاف ذرا چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک چونکہ ہندوتوا کی پیداوار ہیں اور نفرت ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور وہ صرف نفرت پھیلا کر وہ جو ہے وہاں پر اپنا
जो एक इक़्तिदार है वो बरकरार रखना चाहते तो हैं। इसमें सर जो मणिपुर में अभी की सूरत-ए-हाल की बात करें, इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है, फौज की तैनाती हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, तो क्या वहाँ पर अब कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन किया जाएगा? देखिए, बड़ा फौजी ऑपरेशन तो पिछले जो है 15 दिन से वहाँ जारी है। ये बड़ा फौजी ऑपरेशन क्या होता है, मतलब देखिए इंटरनेट क्यों बंद किया गया है। वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो जो लोग बनाते हैं या कुछ वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद जो है वो स्मगल की जाती हैं, पहले वो म्यांमार में, और वहाँ से फिर जो है वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो सोशल मीडिया पर आती हैं या आलमी सतह पर जो है उनकी खबरें जो हैं वहाँ तक पहुँचती हैं। और ये अल जज़ीरा भी दे रहा है, BBC भी दे रहा है, इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, CNN भी कर रहा है, स्काई न्यूज़ भी कर रहा है, ABC न्यूज़ भी कर रहा है, आलमी सतह पर भी इसकी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन वो सारा कुछ जो है वो वहाँ पर उनके मौके पर तो कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं है, जाने की इजाज़त ही नहीं है। वहाँ पर किसी भी सहाफ़ी को इजाज़त नहीं है फ़ोटोग्राफ़ी करने की या ऐसा कुछ करने की। हाँ, इंडिया के अपने लोग मौजूद हैं, इनके अपने जो है सरकारी जो है फ़ोटोग्राफ़र हैं मीडिया के, वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो ऐसे एंगल से फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो बदअमनी हो रही है, हमारी फ़ौज और सिक्योरिटी अदारे के लोग उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसमें ये नहीं दिखाते कि किस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है या गिरफ्तार करके जिंदा हालत में उन पर पेट्रोल छिड़क कर उनको आग लगाई जा रही है, और वहाँ पर सरेआम फिर ख़वातीन की जिस तरह आबरूरेज़ी की जा रही है, इसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन ये है कि वो देखने के काबिल नहीं है। जो बर्बरियत है जो है, अल्लाह ताला वहाँ के लोगों पर रहम करे और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे इन इडियट्स के साथ जो इस वक्त इंडिया पर मुसल्लत है। खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मणिपुर के हवाले से तमाम तर तफसीलात जानी कि किस तरह से वहाँ पर एक बड़ा फौजी ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मणिपुर की आवाम है, मणिपुर के जो लोग हैं, वो इंतहाई ज़्यादा भड़के हुए हैं। इन कबीलों ने भारत की जो सियासत और गवर्नमेंट है उससे हिला कर रख दिया है। तकरीबन 16 के करीब जो फौजी है वो उनकी हिरासत में है कि उन्होंने उन्हें किडनैप किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा बेशतर दफ़ा हमने देखा है कि कई दफ़ा उन्होंने जो इनके फौजी थे उन्हें हलाक भी किया, उनके जो कॉन्वॉयज थे उन पर हमला भी किया है। मजीद इस हवाले से जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।